بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات پہ ہم مستقل ایک باب کہنا چاہیے باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات کہی ہیں وہ کیا ہیں اور اس پر غور و فکر کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو آپ نے جیسے کہا نا کہ اس دن بات ہو رہی تھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، نہیں تو اسی میں یہ ایک چیز آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو، سوچو، سمجھو، عقل استعمال کرو. یعقلون کا مطلب وہ لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، اور تعقلون کا مطلب تم لوگ عقل استعمال کرتے ہیں. یہ مطلب کہ لگا دو تو تم لوگ ہو گئے، یا لگا دو تو وہ لوگ ہو گئے. وہ لوگ کون؟ جو ہواؤں کی گردش میں اور ان کے اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا دیا گیا ہے. بے شمار نشانیاں، بے شمار نشانیاں ہیں. اور یعنی یہ تو یہاں پر وہ رہ گیا جس کا مطلب تھا کہ بے شمار نشانیاں ہیں عقل استعمال کرنے والوں کے لیے یا سوچنے والوں کے لیے. And directing the winds and the clouds controlled between the sky and the earth surely are signs for people who use their intellect. تو یہ سوچ کے میں نے اس کا ٹائٹل یہ رکھا کہ circulation of the winds is sign for intellectuals. That's what the Quran is saying. تو اب what is those آیات، وہ کیا نشانیاں ہیں اور کیا اس میں ہے. مگر خاص طور پہ ذہن میں رکھیے ہواؤں کی گردش میں ایک تو یہ ہے کہ سرکولیشن آف پوری زمین میں اس کا جو سرکولیشن ہو رہا ہے ہوا کا بڑا خاص انتظام ہے جسے عام آدمی اس لیے نہیں سمجھ سکتا. تو زمین پہ رہتا ہے، آسمان سے دیکھے گا، دور سے تو نظر آئے گا زمین پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ جو سرویننس ہوائی جہاز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب طوفان آ جائے گا کب نہیں ہوگا. پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے اس مختلف قسم کے کہنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. وہ کہتے ہیں نا ڈیٹا جمع کیا اپنے، اور اس طرح سے سائنسدانوں نے اس کو استعمال کیا پریڈکٹ کرنے کے لیے. لیکن مجھے یاد ہے 40 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے کیا موسم کا حال ہے، تو کہتے تھے ذرا کھڑکی سے باہر دیکھ لو. تو اتنا کافی ہوتا تھا کہ وہ کیا موسم ہوگا، گرم ہوگا، بادل آئے رہے وغیرہ. لیکن قرآن شریف میں بڑے اسپیسیفک طریقے کے آیات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ آیت ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو لوگوں کو امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی آتا ہے. اب یہ بادل آئے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بادل، جیسے کہ قرآن نے خود کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بارش لاتے ہیں تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. بعد میں موتہا زندہ ہو جاتی ہے زمین، یعنی ہریالی آ جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صرف پانی نہیں لاتی بلکہ آپ کا رزق لاتی ہے. یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ پانی کا لانا جو ہے رزق کا زمین سے اگنا ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہ من و سلوا سے بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے تو. وہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن یہاں تو فار ایور. اور یہ بھی نہیں کہ ایک مخصوص قوم کے لیے بلکہ ساری دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مسخر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مسخر بین سما، یعنی ان کو زمین اور آسمان کے درمیان ان کو مسخر کر دیا، یعنی ان کو کنٹرول دے دیا، اس کو بنا دیا گیا کہ وہ یہیں گھومتے رہیں گے. اور اس گھومنے سے ہواؤں کے بادل کے پانی آئے گا اور آپ کے زمین جو ہے جو مردہ ہو گئی تھی ہریالی آ جائے گی، اور اس طرح سے سبزیاں وغیرہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ اگیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی لفظ اسی میں ہے قرآن شریف میں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں بیم و رجا، یعنی امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بادل اتنا آ جائے کہ بارش ہو جائے اور طوفان آ جائے اور سیلاب آ جائے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو ہمارے زندگی میں ہوا ہے کہ بے انتہا بارش ہوئی اور غریب لوگ جو ہیں ان کی جھوپڑیاں بھی بہ گئیں یا مشکل ہو گئی، مشکلیں بھی آ گئیں. تو بیم و رجا کا یہ یعنی خوف کا بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت اچھا سوچ رہے ہو خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں. لیکن ہم اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ یہ آیت کے ذیل سے سوچیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لا آیات لقوم یعقلون. اب اس میں دیکھیے لا آیات میں زبر ہے لام کے اوپر. اگر اس کو آپ ادھر دیکھیں تو زیادہ شاید سمجھ آئے گا اس طرف. لا آیات یہ لام پہ جب زبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایمفیسس امپیٹیکلی کہ یہ یقیناً یہ آیت ہی ہے تم اگر سوچو. اور اس کے بعد لام پر اگر زیر آ جائے جیسے یہاں ہے تو یہ ان کے لیے. کن کے لیے؟ قومی یعقلون، یعنی جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے. تو فار دیم لام زیر لگا دیجیے تو فار دیم ہو گیا. لام زبر لگا دیجیے امپیٹک کے لیے، انڈیڈ کے لیے ہو گیا.
تو یہ آپ کو قرآن کھولیں گے تو ہر دوسرے صفحے یا ہر صفحے پر لام زبر اور لام زیر کی ایکسرسائز بہت ملے گی. تو اس طرح آپ کو الفاظوں کو سمجھنے معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. بہرحال تو یہاں پر یہ تھا کہ and directing the winds and the clouds, control between the sky and the earth, surely are signs for people who use the intellect, جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. لیکن یہ تھی سورہ بقرہ کی 164 آیت. ایک پوری آیت کا ایک پارٹ ہے یہ، جس کے اندر کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں بیان کی ہیں کہ یہ بھی ایک آیت ہے، یہ بھی ایک آیت ہے، یہ بھی ایک آیت ہے. اس میں ایک آیت یہ بھی تھا، میں نے اس کا ٹکڑا آپ کو سنایا. لیکن ایک اور جگہ پر بھی، خاص طور پر سورہ جاثیہ میں 45 جو ہے اس کا 5ویں آیت ہے، وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یعقلون. اگین شارٹ، بٹ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ and the directing of the winds are signs for people who reason, means who talk about reasonably, who are think scientifically, اس سینس میں. اچھا اب دیکھیے، اب ہم آتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہوا رکھی ہے اس میں کیا نظام ہے. تھوڑا سا جو اب ہمیں علم آیا ہے سائنس کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے، انٹلیکچوئل کی وجہ سے، اس کو سامنے رکھتے ہیں. تو ایٹماسفیئر ارتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ارتھ ایٹماسفیئر کامنلی نون ایز ایئر، یعنی سب معلوم ہے کہ ہوا جو ہے زمین کے اوپر ہے، is the layer of gases retained by Earth's gravity that surrounds the planet. یہ پلانٹ کی جو ہماری زمین کی گریوٹی ہے اس نے ہوا کو پکڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مستقر کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. گریوٹی نہ ہوتی تو یہ کہیں بھاگ جاتی ویکیوم میں کہیں بھی کائنات میں، اور ہم خود بھی شاید اگر نہ ہوتے تو نہیں رہ سکتے تھے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہوا دیکھنے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو پکڑا ہوا کسی چیز نے ہے، وہ گریوٹی زمین کی. دس از ریئلی ریمارکیبل اگر سوچا جائے تو. اچھا آگے ہے ایٹماسفیرک سرکولیشن. اب ہم یہاں پر ذرا سوچتے ہیں کھڑے ہو کر، یا جو معلومات آئی ہیں کہ ایٹماسفیرک سرکولیشن what is that? Is the large scale movement of air on the surface of Earth. مگر یہ دیکھیے بظاہر ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگر ذرا سا غور کریں تو یہ بڑا سسٹمیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے گلوبل ونڈ پیٹرن ایٹ دا ارتھ سرفیس رکھا ہے. بہت ہی یعنی آپ سمجھیے کہ بڑا سائنٹیفکلی رکھا ہے. اب دیکھیے ہم بتاتے ہیں آپ کو تصویر کے ساتھ کہ the latitude bends ہوتے ہیں ناردرن ہیمسفیئر کے، اور سملرلی بینڈ ان دا سدرن ہیمسفیئر. یعنی آپ کو معلوم ہے ایکویٹر جو ہے زمین کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ ہیمسفیئر کو. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ the wind belts girdling the planets are organized into 3 cells in each hemisphere. 3 گروپ اوپر ہیں اور 3 گروپ نیچے ہیں، ایکویٹر کے اوپر ہے نیچے. اس کا نام ہے ہیڈ لیس سیل، فیرل سیل اینڈ پولر سیل. آپ کو معلوم ہے پولر کی ہوا آ گئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے سردی آ گئی، تو نارتھ پول بھی ہے، ساؤتھ پول بھی ہے. اسی طرح ہیڈ لیس سیل اور فیرل سیل جو ہے وہ 30 ڈگری اور 60 ڈگری. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ اگر اس کو ایک گولے کو یعنی سرکل کو دیکھیں تو بتانا پڑے گا شاید. یہ دیکھیے یہاں پر یہ پولر سیل ہے، یہ یہاں سے دیکھیے 0 ہے، یہ ایکویٹر سے 30 ڈگری نارتھ پر ایک لائن ہے، اسی طرح 60 پر لائن ہے، اور یہاں بھی ساؤتھ میں جو ہے 30 یہ 60 اور یہ پولر. تو یہاں پر یہ جو ہے آپ نے دیکھا یہ ایرو بتا رہی ہیں کہ ہوا ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو کہیں گے ایسٹرلی وینڈ. اور جو ویسٹ سے، جیسے یہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہی ہے، ویسٹرلی وینڈ جو جہاں سے آتی ہے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. اور یہ پارٹ جو ہے پولر سیل کا ہو گیا نارتھ میں، اسی طرح ساؤتھ میں بھی ہے. لیکن فیرل سیل جو ہے 30 اور 60 کے درمیان ہے، اور اسی طرح 0 سے 30 کے درمیان ہے، اسے ہیڈ لیس سیل کہتے ہیں. تو یہی 3 جو ہیں، یہاں 3 نام نہیں لکھے ہوئے مگر وہی کہلاتے ہیں، ان کا نام وہی ہے. مگر اس کو اور ذرا بہتر آپ کو ذہن میں آئے گا کہ یہ اگر آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے، اس میں افریقہ ہے، یہ ساؤتھ امریکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جو ہے پولر سیل ہے، اور یہ فیرل سیل ہو گیا، اور یہ ہیڈ لیس سیل ہو گیا. اسی طرح سیم وہی نام ہے ان کے، بس یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آدھا ساؤتھ میں یہ ہے اور نارتھ میں یہ ہے. اور آپ نے دیکھا وہی ایرو بتا رہے ہیں کہ ویسٹرن جو ہے یہ ویسٹ سے اس کی طرف آتے ہیں، اور نارتھ ایسٹرن جو ہے نارتھ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں. بالکل اسی طرح نیچے کے یہ ایرو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کتنا سسٹمیٹک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے سسٹم، کہ نارتھ پول ساؤتھ پول کی کس طرح ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا ملنا، اور کس طرح سے چلنا. یہ ایک زمان میں ٹریڈ ویل کہلاتی تھی ساؤتھ کی، اور اوپر کی جو ہے وہ ہارس ونڈ کہلاتی تھی، لیکن بعد میں ان کا نام صرف یہی رہ گیا. اچھا اب ہم جو ہیں ایک خاص طور پر اوشن، بہت بڑے اوشن ہیں، آپ کو معلوم ہے پیسیفک بھی ہے،
اور یعنی اٹلانٹک بھی ہے اور انڈین اوشین بھی ہے، مگر ہم اس وقت صرف ایک طرف فوکس کریں گے کیونکہ ٹو مچ ٹائم ہم نہیں لینا چاہتے آپ کا. تو پیسیفک اوشین جو ہے اس کی اتنا بڑا ہے یہ کہ اس کے ذرا اندازہ لگائیے. سرفیس ایریا اس کا 63 ملین اسکوائر مائل ہے، یعنی 63 ملین اسکوائر مائل. ایک اندازہ لگائیے اس کی ہیوجنس کا. اور دوسرا ہے ایوریج ڈیپتھ جو ہے اس کی 14,000 فیٹ ہے، تو 47 فیٹ. اور واٹر والیوم جو ہے 170 ملین کیوبک مائلز ہے، کیوبک فیٹ نہیں ہے، کیوبک مائلز ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ہیوج اللہ تعالیٰ نے پیسیفک اوشن دیا ہوا ہے، اور اس سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک لمبی کہانی ہے لیکن ہم اس کے کچھ تھوڑے سے پارٹ کو ہم ٹچ کریں گے آج انشاءاللہ. اور جی ہاں، یا آئی تھنک یو آر رائٹ. تو سرفیس ایریا، اچھا ڈیپتھ دیکھیے، اس کی گہرائی دیکھیے کہ 140 منزلہ عمارت ہو تو چھپ جائے گی. 140 اسٹوری ٹال بلڈنگ جو ہے چھپ جائے گی. تو ہمالیہ تو کچھ گنتی میں نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایوریج ہم نے بتایا ہے آپ کو. یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہو، لیکن ایوریج اتنا ہے. کہیں تھوڑا کم ہے، کہیں زیادہ ہے، لیکن جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس کا نام بھی ہے مریانا ٹرینچ، لکھا ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی. اور اس کو کیسے ڈسکور کیا، کب کیا، کس طرح سے سائنٹیفکلی کیا، ایک لمبی کہانی ہے. وہ بہت بیوٹیفل ہے. کبھی آپ پڑھیں، کبھی دیکھیں، سب گوگل پہ ہوگا، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بلکہ یوٹیوب پہ بھی ہے شاید. تو اینی وے، اب یہاں پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پیسیفک اوشن سے جو پانی اٹھتا ہے بادل کی صورت میں، یہ کیا تماشل کرتا ہے یہ دیکھنے اور سننے کے قابل ہوتی ہے یہ چیز. اب اس کا نام پائنیپل ایکسپریس بھی لگ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہوائی جزائر ہیں، آئی لینڈز، اس میں پائنیپل بہت ہوتا ہے. تو نام اس کو ہم نہیں پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہ کوئٹے کی ہوا چل گئی. تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹھنڈی آ گئی. ایک دم کراچی میں سردی وردی آتی نہیں ہے، لیکن جب آتی ہے تو کوئٹے کی ہوا ہوتی ہے کیونکہ وہ نارتھ سے ہوتی ہوئی کوریڈور سے ہوتے ہوئے کراچی کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. تو یہ جو پائنیپل ایکسپریس سے ہوتا کیا، اکارڈنگ ٹو نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن، pineapple express storm is a type of atmospheric river that transports moisture from the tropics to the northern areas of the planet and plays an important part in Earth's ocean water cycle. تو یہ ایٹماسفیرک ریور ہم یہاں کہتے ہیں. اس کا نام اکثر مجھے اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے ریور ان دا اسکائی. ایسا ریور جو اسکائی میں چل رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے. وہ موئسچر کا جو باڈی آف واٹر ہے، وہ بادل کی صورت میں ہوا نے اس کو چلایا ہوا ہے. ایک کنویئر بیلٹ ہوتا ہے نا، وہ بیلٹ کی طرح. ابھی ہم اس کے بھی تصویر بتائیں گے آپ کو. بٹ واٹ میکس اے pineapple express unique in its moisture builds up around Hawaiian Island before moving to the coast of the US and Canada, where it can bring with its heavy rainfall and یہ جو آپ نے نویدا کے نارتھ میں برف باری ہو رہی ہے، بارش بہت ہو گئی، وہ یہی چیزیں بادل آتے ہیں وہاں پر، وہ یہی چیزیں یہاں سے پیسیفک اوشن سے پائنیپل ایکسپریس کے شکل میں. یہاں میں آپ کو 3 کے بجائے یہاں پر یہ اس کو ذرا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایرو دکھا رہے ہیں آپ کو یہاں پر، یہ والا یہ جو چل رہا ہے یہ بیلٹ کی طرح سے، یہاں سے یہ نارتھ امریکہ ہے، یہ کیلیفورنیا ہے اس طرف. اور یہ جو اوشن ہے آپ کا پیسیفک اوشن، یہاں سے موئسچر اٹھا، کنڈینس ہوا اور اس طرح سے نارتھ سے اوپر ہوتے ہوئے یہاں بارش کا ذریعہ بنا. تو یہ جو ہے پریسپٹیشن کا ایک ایونٹ بتایا میں نے. یہاں سے اب آگے چلتے ہیں. Prevailing winds cross over warm bands of tropical water vapors to form its river, which travels across the Pacific as a part of global conveyor belt. وہ جو ہے when it reaches the west coast, the Pineapple Express can dump as much as 5 inches of rain in California in one day. یہ اوشین کی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ایک طرح سے آپ کو یعنی تصویر میں بتایا گیا کہ کنویئر بیلٹ جو ہے کس طرح سے چل رہی ہے پیسیفک اوشن سے. اور اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیے کہ پائنیپل ایکسپریس از این ایگزامپل آف ایٹماسفیرک ریور. اس کو ایٹماسفیرک ریور بھی کہہ سکتے ہیں یا ریور ان دا اسکائی بھی کہہ سکتے ہیں, which is more general term for such relatively narrow corridors of an enhanced water vapor transport at mid latitude around the world. اچھا, اس کی اور بھی آپ یہ دیکھیے, ایٹماسفیرک ریورز آر لانگ flowing regions of the atmosphere that carry water vapor through the sky. They are about 250 to 375 miles wide and can be more than 1,000 miles long. The general
یعنی اس کی ڈیفینیشن سے مراد یہ کنویئر بیلٹ کی ایک میجرمنٹ سمجھ لیجیے. مگر ابھی آپ کو سائنٹیفکلی یہ اس چیز کی یہ جو بیلٹ نظر آ رہی ہے اس کی ریئل بھی کافی اسٹوری آئے گی آپ کو آگے ڈیٹیل میں. اس سے پہلے کہ میں وہ کنویئر بیلٹ کے بارے میں اور بتاؤں اور کس طرح سے وہ چلتا ہے, رف آئیڈیا تو ہو گیا آپ کو کہ پیسیفک اوشین سے جو ویپرز اٹھتی ہیں وہ کنویئر بیلٹ کی طرح میں ہوتی ہے, بادل سے ہوتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی ہیں کیلیفورنیا وغیرہ میں. لیکن ایک اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہوئی 1861 میں. ہوا کیا ہے, یہ اسٹوری آف کرسمس ایو آف 1861. ٹورنشل رین یعنی بڑی زبردست بارش شروع ہو گئی دھڑا دھڑ, جیسے کہتے ہیں نا, began from the Pacific Ocean to pound Central California on Christmas Eve in 1861 and continued for 43 days. بریک نہیں دیا اس نے, کنٹینیوس چلتی رہی. یعنی ایسا لگا کہ کوئی دریا ہے جو مستقل پانی پھینک رہا ہے. جیسے آپ سمجھ لیجیے اوپر اگر ہوتے آپ اس کنویئر بیلٹ کے تو آپ دیکھتے ایک دریا جا رہا ہے جیسے شاور گر رہا ہے اس میں, کیا نام ہے, کینیڈا کی جو ریور جیسے گرتی ہے, اس سے یہ آگے گر رہا ہے اور آپ مستقل. نتیجہ کیا ہوا, the water poured into the state California کے state the water poured into the state's Sacramento Valley turned it into an inland sea 300 miles long and 20 miles wide. یعنی کیلیفورنیا کا سیکرامنٹو ایریا ہے وہ ایک طرح سے چھوٹا سا جھیل بن گیا, یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا. Thousands of people died and about 800,000 cattle drowned. یہ واقعہ 1861 میں کرسمس ایو پہ ہوا. اور اس زمانے میں زیادہ موسمیات حالات معلوم کرنے کے ذرائع نہیں تھے, نہ کوئی سیٹلائٹ تھا, نہ کوئی ہوائی جہاز پہ جا کے دیکھے اوپر سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, یا کوئی اسٹڈی نہیں تھی, ڈیٹا نہیں تھا. تو یہ لوگ بس سمجھ گئے کہ کچھ مصیبت آ گئی ہے. تو یہ قصہ ہوا. اور جی 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 سیکرامنٹو ایک سٹی کا بھی نام ہے. جی 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 ہاں بالکل صحیح. بارش ہوئی نو بات یہ ہے کہ فرٹائل تو تھی وہ زمین, جب پہلے بھی بارشیں ہوتی تھیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا رائٹ, یہ تو نقشہ ہی چینج ہو گیا نا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب ڈیزائربل پانی آتا ہے نا تو کیلیفورنیا از دی پلیس ویئر 70% آف آلمنڈ آر سپلائڈ ٹو ہول ورلڈ. اتنا یعنی زرخیز ایریا ہے. لیکن یہ واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو بیلٹ کنویئر بیلٹ پانی لایا اور اوپر سے گراتا رہا 43 days تک, تو اس کا اثر کیا ہوگا. وہ بالکل وہ جو زرخیز زمین تھی یا نالا تھا یا جو پانڈ تھا یا بگ پانڈ سمجھ لیجیے جو تھا, وہ بھر کر وہ ایک اسمال لیک بن گیا. رائٹ ایگزیکٹلی ختم ہو گئے. یا اور ہزاروں لوگ مر گئے اس زمانے میں, تو پتہ بھی نہیں کتنے لوگ. اگر یہ واقعہ آج ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 لوگ نہیں ہوں گے بلکہ ملینز میں مریں گے اگر ایسا ہوا. اور آپ کو ایک اور بھی ایک اچھمبے کی بات آئے گی نظر جو آپ کو کاشن کرے گی, وہ دیکھیے. تو یہ جو سیکرامنٹو کو ایریا جو ہے یہ 300 miles لانگ اینڈ 20 miles وائڈ ایک جھیل بن گیا, لیک بن گیا. اور ظاہر ہے لوگ جو ہیں اس میں مرے ہی ہوں گے. اور اس کا یہ نقشہ ہم نے تھوڑا سا لیا ہے, آپ دیکھیں. سیکرامنٹو کا ایریا جو ہے یہ والا ایریا, یہ والا, اس میں یہاں سے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی لیک مشیگن کی طرح بن گئی, کوئی چیز ہے تو ایک لیک بن گئی. تو یہاں پر یہاں بلکہ اس کا جو صدر مکان تھا وہ اتنا ناقابل فنکشن یعنی فنکشن ہو گیا کہ اس کو سب چیزیں ہٹا کے سین فرانسسکو میں لا کے اس کو آفس کو کھولنا پڑا. کئی پتہ نہیں کتنے مہینے وہاں پر اس کا جو سینٹر تھا وہ سٹی وہ ختم ہو گیا. تو یہ اس نقشے میں تو آپ بہت مختصر نظر آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کتنا بڑا ایریا ہے. کیلیفورنیا از دی لارجسٹ اسٹیٹ اینی وے. تو اس کے اندر ایک لارجسٹ پارٹ جو ہے وہ دریا بن جائے تو کیا حشر ہوگا. تو یہ یعنی اس کا نتیجہ ہوا جو بارش ہوئی 1861 میں. اب کیا ہوا کہ لوگوں کو ظاہر ہے اب ذرا سائنس کی ترقی ہوتی ہے تو انسان سوچتا زیادہ ہے, سرچ زیادہ کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, معلومات کرتا ہے کہ یہ ہوا کیوں. کیا یہ ون آف دا فلوک تھا یا کوئی پیٹرن ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین کو کھودتے ہیں, ڈگ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو سیڈیمنٹ کے پارٹ آتے ہیں اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کب آئے,
کیسے آئے, کیا تھا وغیرہ وغیرہ, تو تھوڑے بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے, اسٹڈیز آف سیڈیمنٹ ڈپازٹ ان دی وائڈ اسپریڈ لوکیشن انڈیکیٹ دیٹ دی فلڈز آف دس میگنیٹیوڈ ہیو انگلف. ہر 200 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا آیا ہے. اس کے سیڈیمنٹ کے جو ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ یہاں پر یہ دیکھیے سیڈیمنٹس جو نظر آ رہے ہیں, وہ ایک میں نے مثال دی ہے یہاں پر کہ آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں نا ایسٹ ویسٹ کی. یہ جو ہے پانی جو ہے وہ کچرا جو لاتا ہے اس کو دباتا ہے, جو کچھ اس وقت ہوا وہ سیٹل ہو گیا, پھر دوسرا بار ہوا, پھر ہو گیا, پھر تیسرا بار. تو انہوں نے ہزار سال کی اسٹڈی کی اور اس میں یہ دیکھا کہ یہ جو سیڈیمنٹ کا جو اسٹڈی, اس سے معلوم یہ ہوا کہ 200 سال رفلی 200 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے اس ایریے میں. تو وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ اب وقت سامنے آ گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا 1861 اور 1961 تو 100 سال ہو گیا, لیکن اس نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے. اس نے بتایا کہ 150 سال سے کبھی 150 سال میں ہوا, کبھی 200 سال میں. تو اٹ از بٹوین the line we are standing کہ کب ہوگا. تو یہ اس اسٹڈی سے یہ معلوم ہوا. یہ ایک تصویر ہے اس زمانے کی جو شہر تھا اس کے, یعنی اننڈیشن آف دی اسٹیٹ کیپٹل سیکرامنٹو کا 1862 میں چھپی ہے. یہ اسٹریٹ ویو ہے اس کی, اور پبلشڈ آئی تھنک اس میں کہیں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے, پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ 1862 میں پبلش ہوا ہوگا کسی نیوز پیپر میں. اب یہاں پر دوبارہ آتے ہیں ہم. یہ تو ہم نے آپ کو ایک واقعہ بتایا کیونکہ یہ ریور ان دا اسکائی کیا چیز ہے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا آپ کو. تو ایٹماسفیرک ریور از اے فلوئنگ کالم آف کنڈینس واٹر ویپرز ان دا ایٹماسفیرک ریسپانسبل فار پروڈیوسنگ سگنیفیکنٹ لیول آف رین. یہ ہم کو معلوم ہوا کہ ریور ان دا اسکائی کی ڈیفینیشن یہ آتی ہے. اب دیکھیے وہی میں آپ کو بتاؤں گا بار بار اس لیے کہ یہ اسٹڈی بہت ہی سسٹمیٹیکل کی گئی, اور اس کا اسٹرکچر انہوں نے یہ بتایا کہ موئسچر از کنسنٹریٹڈ ان اے لیئر آف 0.1 یعنی 1 مائل ابو دا اوشین. 1 مائل ابو دا اوشین جو ہے یہ کلاؤڈ بننا شروع ہوتے ہیں, کنڈینس ہوتے ہیں, جہاں پانی اٹھتا ہے. A strong atmospheric river transfers amount of water vapors equivalent to 18 to 15 times the average flow of water at the mouth of Mississippi River. اتنا یعنی پانی جو ہے وہ اڑ کے وہ جمع ہونے لگتا ہے. یہ منظر اگر آپ کسی کو دیکھنا ہے نا, تو میرا خود پرسنل ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ میں LA سے ڈرائیو کرتے ہوئے سین ڈیگو جا رہا تھا. تو اگر آپ ساؤتھ میں جائیں نا تو سین ڈیگو کے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر پورا پیسیفک اوشین نظر آتا ہے. اگر آپ وہ تھوڑی دیر غور کریں اور چلاتے رہیں تو 3-4 گھنٹے کے ڈرائیو ہے نا, وہ باقاعدہ کلیئرلی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریوالونگ کلاؤڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں, اور بالکل کالم ایسا ایسٹ ویسٹ کی طرح وہ بنتے ہوئے اوپر جا رہا ہے کنٹینیوس. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, نیچے پانی ہے, مگر کلاؤڈ جو ہے وہ بہت ہی اسٹیٹسٹکلی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ بالکل بنتا ہوا چل رہا ہے, بالکل جیسے کوئی رولر چل رہا ہے. تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, اور مجھے خود میں نے دیکھا ہے, اور 2-3 دفعہ میں گیا ہوں, تو اس لیے جب بھی جاتا ہوں میں انجوائے کرتا ہوں اس ڈرائیونگ کو بہت. Based on satellite observation, an atmospheric river is greater than 1200 mile long and 620 miles wide. Average جو اس کی ڈیپتھ ہے یعنی کنور بیلٹ کی تقریباً 2 مائل ہے. آپ اندازہ لگائیں, کوئی چھوٹا اسکیل نہیں ہے یہ. 2 miles are very big column. Short like air train. تو in a way یہ چیز کو میں اسی لیے دکھاتا ہوں بار بار کہ ایک طرح سے یہ کنویئر بیلٹ جو ہے یہ کس طرح سے کنٹینیوس چلتا ہے وہاں سے. دا لارج, اچھا اب یہ تو ہوئی تھی ہم کو صرف پیسیفک اوشین کی خبر کہ یہاں پر یہ ہوا, یہ واقعات آئے. لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ لارجسٹ ریور آن ارتھ کیا ہے, تو ہم جنرلی کہیں گے کہ نائل ہے یا امیزون ہے, which is true. لیکن یہ ایک ریور ایسا ہے جو وہ ایئر بورن ہے, یعنی زمین پہ نہیں ہے, بلکہ وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں چل رہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمان کے بیچ میں ہم نے مسخر کر دیا ہے, جو آیت ہم نے بتائی. وہاں پر ایک سائنٹسٹ ہے, پروفیسر ہے, سینئر ریسرچر, اس نے برازیل کے جو امیزون ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے. تو اس نے لکھتا ہے, he says that the river of vapors that comes up from the forest and goes into the atmosphere is greater than the Amazon river. Can you believe that? First sight میں تو یہ صحیح نہیں لگتا, لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ اس نے اسٹڈی کی اور باقاعدہ بتایا بھی فردر. اب دیکھیے ہنڈریڈز آف بلینز آف ٹریز, جو امیزون کہتے رہتے ہیں, ہم لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کس قدر اس کے اندر پودے ہیں, ٹریز وغیرہ ہیں.
Hundreds of billions of trees in the jungle release as many as 20 billion metric ton of water into atmospheric every day. अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने कैसे गीजर लगाए हुए एक तरह से वो गीजर हुए ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ every tree is like a geyser. Through a process called transpiration, a large tree in the Amazon can release 1000 liters of water into the atmosphere in a single day. ये सिर्फ ये रिवर्स फॉरेस्ट जो है वो पानी दे रहा है एग्जैक्टली. तो ये मॉइस्चर जो है वो एक तरह से अंदर के जड़ों से उठता हुआ पौधों में जब वो टॉप पे जाता है तो वो फिर बाहर फेंकता है, वो तो आसमान में यानी बादल बन के वो वेपर बन के निकालते रहते हैं. तो इन अदर वर्ड्स प्रोफेसर जी, तो पानी जा रहा है, सोर्स क्या है वहाँ? वो पानी जमीन से ले रहे हैं ना, हर तरफ. वो भाई वो तो अमेज़न रिवर है वहाँ पर. अमेज़न रिवर जो है नीचे से पानी दे रहा है. लेकिन एक और चीज मैं आपको चलते हुए बता दूं, लोगों ने क्या नाम है ऑयल मालूम करने के लिए अमेज़न के इर्द गिर्द में क्या है वो खोदते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, माइनिंग की. तो उसमें तेल के बजाय पानी निकला. तो बाद में मालूम हुआ कि एक दरिया अमेज़न है जो ऊपर देख रहे हैं, एक और दरिया अमेज़न के नीचे चल रहा है. तो आप अंदाजा लगाइए कि अमेज़न जो है वो मिरेकल है वहां पर कि वो न सिर्फ पानी का दरिया है अमेज़न रिवर, बल्कि उससे नीचे भी पानी के बड़े जखीरे चल रहे हैं इधर उधर. और ये तो हुआ जमीन के नीचे का दरिया, और अमेज़न दरिया जमीन के ऊपर का दरिया, और ये दरिया आसमान का दरिया. तो आप अंदाजा लगाएं कितने दरिया अल्लाह ताला ने चलाए हुए हैं. उससे हमें कुछ पता नहीं था क्योंकि हम इतना वक्त इसमें समझने के लिए नहीं रहते थे. जी किसमें? राइट बिल्कुल सही. वरना कुएं कैसे बनेंगे? अगर पानी जमीन के नीचे ना हो तो कुआं ही नहीं बनेगा. कुआं बनता ही इसीलिए कि वहां से पानी कंटिन्यूस चल रहा है नीचे. अब आबे जमजम है 1400 साल से आप सुनते चले आ रहे हैं, पता नहीं उससे कितने हजार साल पहले से ये एनीवे, लेकिन कुछ तो वो चल रहा है जहां से वो आ रहा है पानी. तो और वो भी किसके खारे पानी के करीब है, आ रहा है मीठा पानी. सुभान अल्लाह. अच्छा, अब ये प्रोफेसर ने कैलकुलेट किया है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी डे बाय द रेन फॉरेस्ट एट अराउंड 20 बिलियन टन, 20 ट्रिलियन लीटर जिसे कहते हैं. इतना पानी जो है वो फजा में जो दरख्त पौधे वगैरह फेंक रहे हैं. तो दिस कंपेयर्स इंटरेस्टिंगली विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज डेली एट अ रेट ऑफ 200,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड इनटू द अटलांटिक बाय द अमेज़न रिवर. अमेज़न रिवर जो है 17 बिलियन टन डाल रहा है, और ये जो है 20 ट्रिलियन टन यानी 20 बिलियन टन ये डाल रहा है. उससे भी ज्यादा हो गया इन अदर वर्ड्स. तो ये फ्लाइंग रिवर्स जिसे मैंने कहा are air currents that bring water vapor from the Amazon in the equatorial zone of northern South America down as far as northern Argentina. The humidity carried by these airborne rivers is responsible for much of the rain that falls in the center west southeast south of Brazil. इससे समझ में ज्यादा आएगा आपको कि वाटर वेपर जो उठते हैं यहाँ पर, वाटर वेपर evaporated from the tropical Atlantic Ocean, यहाँ से चले, right? Ocean से. The winds bring atmospheric moisture from the Atlantic producing rain, but the air is recharged by recycled forest moisture. आपने देखा वो पानी तो आ गया नीचे. आपका एक सवाल समझ में आएगा पानी कहाँ से आया, लेकिन इसके साथ साथ वो जो प्लांट्स फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोबारा रिचार्ज हो गए. अब ये जो है एरियल रिवर बन गया दोबारा ऐसे. अब यहाँ पर आफ्टर रीचिंग द माउंटेन मॉइस्चर कंडेंसेस एंड प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेशन अलोंग द एंडीज. अब ये जो एंडीज का एरिया है यहाँ पर सारा जो सरफेस हो गया. अगर ये पानी ना गिरता तो रेगिस्तान होता. तो आप अंदाजा लगाइए कि ये बेल्ट जो है अल्लाह ताला ने कैसे चलाए हुए हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया के लिए, वहां पर साउथ अमेरिका के लिए जेट स्ट्रीम जो है. अच्छा, ये तो हुई थी बेल्ट की स्टोरी, लेकिन एक आपने नाम सुना होगा जेट स्ट्रीम वगैरह. ये क्या चीजें हैं और ये कैसे अल्लाह ताला ने रखा हुआ है? जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग नैरो वाइंडिंग एयर करंट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. अच्छा, इसके बाद on earth the main jet streams are located near the altitude of tropopause and are westerly winds flowing west to east. जैसे मैंने पहले नक्शे में बताया कि किस तरह से उनकी चलने की वो है
راستے. The atmosphere of planet Earth, the tropopause is between the troposphere and stratosphere. Approximately temperature اس کا -60 ڈگری ہے. اچھا وہ کہاں ہے؟ اس کے لیے میرا خیال ہے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ troposphere is the lowest layer of the lowest layer of the Earth کا atmosphere. اب یہ دیکھیے ارتھ کا ایٹماسفیئر 5 ہیں. پہلا جو ہے یہ 10 میل کا ٹکڑا ہے جس کے اندر اس کو آپ ٹروپوسفیئر کہتے ہیں. اس کو اسٹریٹوسفیئر 30 میل کا ہے, اس کی یہاں پر سیکنڈ اسفیئر ہے. اور تھرڈ جو ہے 30 کا ہے, میزوسفیئر ہے. 350 کا تھرموسفیئر ہے, اس کے بعد جو ہے ایکسوسفیئر. تو یہ جو جیٹ اسٹریم ہے یہ بٹوین 10 اور 30 یعنی اس دو اسٹریٹوسفیئر اور ٹروپوسفیئر کے بیچ میں ہوتا ہے. اور یہ jet streams may stop split into 2 or more parts, combine into one stream, or flow in a various direction, including opposite to the direction of the remainder of the jet. تو یہ مختلف قسم سے چلتے ہیں. Jet streams follow the boundaries between hot and cold air. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اب یہ ہے دیکھیے اس کی نقشہ جو انہوں نے بتایا. The polar jet stream can travel at a speed greater than 110 miles per hour. یہ جو ہے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہے جیٹ اسٹریم. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹرانگیسٹ جیٹ اسٹریمز آر دا پولر جیٹ ایٹ 5.6 to 7.5 miles above sea level. سی لیول سے یہ تقریباً 7 میل اوپر ہوتے ہیں. ناردرن ہیمسفیئر اینڈ دا سدرن ہیمسفیئر ایچ ہیو اے پولر جیٹ اینڈ اے سب ٹراپیکل جیٹ. 2 جیٹ ہوتے ہیں, ایک سب ٹراپیکل ایک پولر. The northern hemisphere polar jet flows over the middle to the northern latitude of North America, Europe, and Asia, and the intervening ocean. While the southern hemisphere polar jet mostly circles Antarctica, both all year. Yani tamam saal ye hota hai. Jet streams are product of 2 factors: the atmospheric heating by solar radiation that produces the large scale polar Ferrel and Hadley circulation cell جو آپ نے دیکھے ان کو یہ بناتے ہیں. the reaction of planet, اچھا اس میں جو اسپن کر رہی ہے ارتھ اس کا بھی اس کا رول ہے جس کی وجہ سے یہ جیٹ اسٹریم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں. اچھا یہ میں نے تصویر لی ہے پولر جیٹ سب ٹراپیکل جیٹ, یہ ویکیپیڈیا سے. اس میں یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے یہ نارتھ میں اور ساؤتھ میں دونوں طرف دو پولر جیٹ چلتے ہیں, ایک تو یہ اور یہ سب ٹراپ. اسی طرح نیچے جنرل کنفیگریشن آف پولر اینڈ سب ٹراپیکل جیٹ اسٹریم دکھائے گئے ہیں. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا دوبارہ وہیں اسی آیت پہ آتے ہیں ہم کہ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو تھوڑی سی ہم نے بتائی ہیں, حالانکہ یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ کا لیکچر ہو سکتا تھا, لیکن ظاہر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کی نالج آتی ہے, اور جتنا آپ نالج دیتے جائیں گے اتنی آپ کنوینس ہوتے جائیں گے کہ یہ آیت جو ہے کس قدر 1400 سال پہلے بتائی گئی, اور آیت کو یہ کہا گیا یہ نشانی ہے مطلب سوچو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے قومی یعقلون, یعنی بھائی استعمال کرو اپنا دماغ, سوچو. آپ کہتے ہیں نا سوچنا چاہیے, تو یہاں سوچنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر سوچنے اور کویشچن کرنے سے انسان میں انسینٹیو آتا ہے پڑھنے کا, معلومات لینے کا, سوچنے کا. جو ہم سے پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ ہے سوال جواب کرنے کا طریقہ. ایک دوسرا طریقہ ہے سوال جواب کرنے کا کہ بھائی 5 نمازیں ہیں 3 کر دیں کیا. اس میں سوچنے کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی, بس 5 ہیں 5 کرو. ایگزیکٹلی جی ہاں بالکل بالکل. ہاں اندازہ لگائیے. جو آپ بول رہے ہیں کہ امیزون سے بھی بڑی ریور ہے جی, how can it be suspended, اس کا ویٹ کیا ہوگا, کیسا مطلب وہ تو چھوڑ ہی رہے ہیں مگر کون بنا رہے ہیں. I'm just saying جو مائنڈ باگلنگ یہ سب دکھا رہے تھے, ٹی وی میں شو دکھا رہے تھے.